ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پینے کا پانی بہت تھوڑا سا رہتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ جواب اتنا تو ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ سائل کے سوال سے یہ بھی نتیجہ نکل رہا تھا کہ صرف پینے کا نہیں، کھانے کا بھی مسئلہ ہو، بھوک لگی ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو سمندر کا جو بھی جانور ہو، مر گیا ہو، زندہ ہو، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ سمندری جانور سے مراد یہ ہے کہ ایسا جانور ہو کہ وہ پانی ہی کے اندر رہ سکتا ہو، اسی میں پیدا ہو، اگر سمندر سے پانی سے باہر نکال دیں تو مر جائے، چاہے وہ مچھلی ہو، میڈک ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور ہو، اگر سمندر کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، سمندر ہی کے اندر رہتا ہے، پانی سے باہر نکال دیں تو مر جائے، تو چاہے وہ گھڑیال ہو، کوئی بھی ہو جو سمندر میں رہتا ہو، تو اس مردار کا کھانا جائز ہے، چاہے وہ زندہ ملے یا مردہ ملے۔ مچھلی کے سلسلے میں بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، اور علماء احناف نے خاص طور پر دیکھا جائے کہ خود سے مر گئی ہے، کسی اور نے مارا ہے۔ بھائی سمندر پر ایک مچھلی پڑی ہوئی ملی ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام گئے تھے، 300 تعداد ان کی تھی، بھوک سے پریشان تھے، پتے کھا رہے تھے، ایک بہت بڑا مچھلی عنبر نام کا ملا، اور 300 آدمی تھے اور مہینہ بھر کھاتے رہے، تو کیا انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ خود سے مری ہے یا کسی نے مارا ہے، کیا ہوا ہے؟ سب حماقت کی باتیں ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مچھلی ملے یا سمندری کوئی جانور زندہ ملے یا مردہ ملے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے۔ ہمیں حد سے زیادہ اور کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور موطا مالک اور امام شافعی اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے، اس سے یہ بھی مثلا معلوم ہوا کہ پانی جو ہے چاہے سمندر کا ہو، سوال اس لیے کیا تھا کہ سمندر کا پانی عام پانی سے مختلف ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں نمک ہوتے ہیں، شاید اس لیے سوال کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں ان الماء طہور، اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا تھا، حرم کے مسجد نبوی کے سامنے ہی ایک کنواں تھا بداعہ کے نام سے، بیر بداعہ، تو اس کے اندر عورتیں اپنے حیض وغیرہ کا کپڑا بھی ڈال دیتی تھیں اور کتے وغیرہ بھی پہنچ جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ وہ اشارہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیر بداعہ کا پانی بھلے اس میں عورتیں اپنا حیض وغیرہ کا وہ ڈالتی ہیں، کرسف وغیرہ یا کتے وغیرہ پیتے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر قید لگا رہے ہیں کہ پانی کب پاک ہوگا، کب تک پاک رہے گا؟ شرط یہ ہے کہ پانی کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدلنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں جو ابن ماجہ میں ہے، ان الماء لا ینجسہ شیء،
پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی مگر وہ چیز الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر جو اس کے بو، مزہ اور رنگ پر غالب آ جائے، یعنی نجاست کی وجہ سے اس کا مزہ بدل جائے، رنگ بدل جائے اور بدبو دار ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی 2 قلے ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ قلہ سے مراد بڑے مٹکے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ قلہ سے مراد یہ ہے 113 کلو گرام پانی ایک قلہ کے اندر، گویا 2 قلہ کے اندر 227 کلو گرام پانی ہو تو اس میں چاہے جیسی نجاست پڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تھوڑا سا پانی، مثل 1 گلاس پانی ہے، اس کے اندر کہیں پیشاب پاخانہ کا کوئی قطرہ پڑ گیا، بھلے اس کا رنگ اور بو نہ بدلا ہو مگر وہ نجس ہے۔ لیکن اگر 2 قلہ یعنی 227 کلو گرام اگر پانی ہو تو اس میں چاہے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ نجاست گر رہی ہے تب بھی وہ پانی پاک ہے۔ اتنی تھوڑی سی نجات اس پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ ان ساری حدیثوں سے جو مسئلہ معلوم ہوا، وہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی تو پاک ہی ہے اور اس سے انسان اپنی نجاست کو بھی دور کر سکتا ہے۔ دوسرے، سمندر کے اندر وہ جانور جو سمندری ہیں، زندہ ملے یا مردہ، مچھلی چاہے مردہ ہو چاہے زندہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی جو سمندری جانور ہیں، سمندر ہی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور باہر نکال دیں تو زندہ نہ رہ سکیں، تو جس حال میں بھی ملیں ان کا کھانا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی اگر اتنا مقدار میں ہو کہ 2 قلہ یعنی 227 کلو گرام پانی اس میں ہو، چاہے وہ کنویں میں ہو چاہے گڈھے میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اگر اس میں نجاست گر جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی نجاست کے گرنے سے مزہ یا رنگ اور مزہ اور بو، اس میں کوئی فرق تو نہیں آیا، ریحی اور طعمی و لونہی، بو اور رنگ اور مزہ اس میں تبدیلی نہ ہو تو بھلے 2 قلہ سے کم ہو تب بھی وہ پانی پاک ہوگا۔ لیکن اگر 2 قلہ یعنی 227 کلو تو کسی طرح کی نجاست اس میں گر جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے اور اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، دوسرے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ طاہر چیز کے گرنے سے مزہ بدل جائے نہیں، نجاست کے گرنے سے بدلے تب۔ درختوں کے پاس کنویں ہوتے ہیں، پتا گر جائے چاہے جتنا، چاہے اس کا رنگ بالکل پتے کے رنگ کا ہو جائے، ہرا لال پیلا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس ضروری ہے کہ اس کے اندر جو چیز گری ہے وہ چیز بذات خود نجس ہو اور اس نجاست نے اس کے رنگ کو یا مزہ کو یا بو کو بدل دیا ہو۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز گر گئی ہو اور اس کا رنگ اس میں آ گیا ہو یا اس کی وجہ سے پانی کا مزہ بدل گیا ہو تو وہ طہارت کے حکم میں ہے، ناپاک اور نجس نہیں ہوگا۔